أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے. اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق لائے. اللہ پر یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں. سب کے سب اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہوں گے. اس وقت کمزور لوگ بڑائی والوں سے کہیں گے ہم تو تمہارے تابع دار تھے، تو کیا تم اللہ کے عذابوں میں سے کچھ عذاب ہم سے دور کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی ضرور تمہاری رہنمائی کرتے. اب تو ہم پر بے قراری کرنا اور صبر کرنا دونوں ہی برابر ہے، ہمارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں. جب اور کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تو تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے ان کا خلاف کیا. میرا تم پر کوئی دباؤ تو تھا ہی نہیں. ہاں، میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری مان لی. پس تم مجھے الزام نہ لگاؤ بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو. نہ میں تمہارا فریاد رس اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے. میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک مانتے رہے. یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، جہاں انہیں ہمیشگی ہوگی اپنے رب کے حکم سے، جہاں ان کا خیر مقدم سلام سے ہوگا. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی؟ مثل ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی ٹہنیاں آسمان میں ہے، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنے پھل لاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. سورہ ابراہیم آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 25. محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، اس سے قبل کی آیت میں اللہ نے ایک مثال دی تھی. وہ مثال کیا ہے؟ مثل الذین کفروا بربہم،
جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، ان کے اعمال کی مثال راکھ کی طرح ہے، جہاں ذرا سا ہوا چلے، آندھی آئے، سب اڑ کر ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا؟ اس کے فوری بعد یہ کہنا کیا مقصد رکھتا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں مضبوط بنیادوں کے پر ہوتی ہیں، چاہے وہ آسمان ہو زمین ہو، وہ ہمیشہ قائم رہتی ہیں، اور جن کی بنیاد صحیح نہ ہو تو پھر وہ راکھ کی طرح، بکھرے ہوئے ذرات کی طرح ہوتے ہیں، فوراً ختم ہو جاتے ہیں، وہ ٹک نہیں پاتے۔ یہی معاملہ عمل صالح اور شرک کا ہے۔ شرک کبھی بھی اپنی پائیداری، استحکام حاصل نہیں کر سکتا، جبکہ اس کے مقابلے میں توحید، اگر اس کی بنیاد کے پر تھوڑا بھی عمل کیا جائے، اللہ کے یہاں پر بہت زیادہ ہے، جبکہ شرک کے ساتھ کوئی بھی کام کیا جائے گرچہ وہ بہت ہو لیکن اللہ کے یہاں پر بے معنی ہے، بکھرے ہوئے ذرات کی طرح، راکھ کی طرح ہے۔ آگے اللہ نے بیان کیا کہ اللہ اگر چاہے تو تم سب کو ختم کر دے اور ایک نئی مخلوق لائے، جو اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اللہ ہر چیز کے پر قدرت رکھتا ہے۔ بتانے کا مقصد کیا؟ بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے، یہ ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہم عبادت کریں گے، ہم اللہ کی بندگی کریں گے، اللہ کا کہا مانیں گے، تبھی اللہ کا نام و نشان اس دنیا کے اندر باقی رہے گا، کائنات باقی رہے گی۔ نہیں، یہ تو ہمارے اپنے فائدے کے لیے، ہم اللہ کا نام لے، اللہ کی عبادت کرے، اس کے کہے کے مطابق چلے، اس کی نافرمانیوں سے بچے، یہ ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ اللہ کا اس سے نہ کچھ بنتا ہے نہ بگڑتا ہے۔ وہ چاہے تو سب کو ختم کر دے، کوئی اللہ سے سوال کرنے والا نہیں کہ کیوں ختم کیا، کیوں مٹا دیا۔ کسی اور کو لائے گا، وہ اللہ کی عبادت کریں گے۔ بلکہ عین آسمان کے اوپر، جسے بیت معمور کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں دیکھا تھا کہ اس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ وہ فرشتوں کا کعبہ ہے، ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور قیامت تک دوبارہ ان لوگوں کی باری نہیں آتی۔ اتنی کثیر تعداد میں اللہ نے اپنی مخلوقات کو پیدا کیا جو اس کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے۔ وہ تو کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے، تسبیح بیان کر رہی ہے، تم نہیں جانتے۔ تو ہمارے نہیں جاننے سے ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے کم ہو جائے۔ میں اکثر ایک روایت بیان کرتے رہتا ہوں جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث ابو ذر غفاری کے نام سے جو حدیث مشہور ہے اسے بیان کیا، طویل روایت۔ اس میں اللہ نے یہی کہا کہ اگر تمام کے تمام انسان دنیا کے سب سے بہترین انسان کی طرح ہو جائے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، آدم سے لے کر قیامت تک کے آنے والے سارے انسان، تو اس سے اللہ کی ملکیت، اللہ کی کائنات میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر اسی طرح تمام لوگ دنیا کے سب سے بدترین انسان کی طرح ہو جائے، فرعون کہہ لیجئے، ابو جہل کہہ لیجئے، ابلیس کہہ لیجئے، تو اس سے اللہ کی کائنات میں ایک ذرے کی کمی نہیں ہوگی۔ اگر ہم اچھائیاں کریں ہمارے اپنے فائدے کے لیے، برائیاں یہ ہمیں اپنے نقصان پہنچانے کے لیے، اللہ کی کائنات یا اللہ کے معاملات یا اللہ کی عظمت میں نہ کوئی اضافہ ہوگا نہ کمی ہونے والی ہے، یہ ہمارا اپنا ذاتی معاملہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے اس چیز کو بیان کیا، تمہیں ختم کر کے کسی اور کو لے کر آئے، اور اس چیز کے پر اللہ قدرت رکھتا ہے۔ اب قیامت کا منظرنامہ پیش کیا جا رہا ہے، اچھائیاں اور برائیاں زمین کے پر بھی۔ ایک نبیوں کی راہ کے پر چلنے والا گروپ جو انتہائی تھوڑے کمزور ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں انبیاء کے مخالفین جو تعداد میں زیادہ اور مالی اعتبار سے، حیثیتوں کے اعتبار سے اور ساری چیزوں جو دنیا میں ہوتی ہیں اس اعتبار سے مضبوط ہوتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ آخرت میں بھی یہی کچھ ہوگا، ایسا نہیں، معاملہ اس کے بالکل خلاف ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ سب کے سب اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہوں گے، اس وقت تو کمزور لوگ بڑائی والوں سے۔ قرآن نے کہا کہ
للذین استکبروا، جو اپنے آپ کو بڑا منوانے کی کوشش کرتے تھے، چاہے روپیے کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے۔ میری سنو، میں جو مشورہ کہوں وہ مانو، میرے کہے کے مطابق چلو، میں بہت جینیس، میں بہت زیادہ سمجھدار ہوں۔ اس طرح کے لوگ بھی ہوتے۔ کچھ لوگوں کو پیسوں کا خمار ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو اپنی دانشوری، حالانکہ دنیا کے بیوقوف ترین لوگ ہوتے ہیں لیکن اپنی دانشوری کے پر، یہی تو سب سے بڑی جہالت ہے کہ اپنے آپ کو نہیں سمجھ پاتے، نادان ہو کر اپنے آپ کو بہت بڑا دانشور سمجھتے ہیں، آڑے ترچھے مشورے دیں گے اور کہیں گے دیکھو کتنا بہترین مشورہ یہ ہے۔ کچھ لوگوں کو اپنی دانشوروں کے پر بڑا ناز ہوتا ہے۔ تو جو بھی چیز ہو، کسی کو اپنے عہدے کے پر ناز ہے، جو بڑائی چاہنے والے وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے پیچھے چلے، چاہے مالی اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے یا دانشوری کے اعتبار سے، لوگ ہمیں فالو کریں، ہمارے پیچھے چلے، یہ مسئلہ ہے۔ تو ان لوگوں سے کون لوگ کہیں گے؟ جو ان کے فالور ہوں گے اور جو ان کے کہے کے مطابق چلتے تھے، صحیح غلط ہر چیز کو مان لیا کرتے تھے۔ اندھی تقلید جس کو کہا جاتا ہے۔ تقلید صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اماموں کی پیروی کریں، ہمیں دنیا میں معاملات کے اندر لوگوں کی اندھی تقلید کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ کسی کے مشورے کے پر اندھا دھند عمل کر رہے، صحیح ہے غلط ہے، کیا فائدہ کیا نقصان ہے، کچھ نہیں، یہ بھی اندھی تقلید ہے کہ آپ معاملات میں لوگوں کی تقلید کر رہے ہیں۔ اماموں کی تقلید اپنی جگہ پر غلط ہے، لیکن کسی آدمی کے مشورے کے مطابق چلنا جو کہ حقیقت میں دشمن ہوتا ہے، حقیقت میں نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے، اس کے مشورے کو فالو کرنا، اس کے کہے کے مطابق چلنا، اسے ساری باتیں جا کر بتانا، یہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے۔ دجال کو بھی اس بات کی بڑی فکر رہتی ہے نا، دجال قید ہے لیکن دنیا کی ساری خبریں لے رہا ہے۔ تو اس طرح لوگوں میں کچھ دجال ہوتے ہیں، لوگوں کی خبریں کہاں پر کیا چل رہا ہے ساری چیزیں مجھے معلوم ہونا چاہیے۔ عورتوں کو بھی فلاں فلاں جگہ بھیجیں گے تاکہ خبریں لے کر آئے، کچھ آدمیوں کو لگا کر رکھیں گے خبریں لے کر آئے۔ اس طرح دجال ٹائپ لوگوں میں بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو فالو کریں، ان کے پیچھے چلیں، یہ اندھی تقلید ہے۔ اللہ نے ہم کو شعور عطا کیا، مشورہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، لیکن انہی لوگوں سے لیا جائے جو امین ہوتا ہے، امانت دار۔ کچھ لوگ آپ کو مشورے کے نام کے پر گمراہ کرتے ہیں، میں بہت اچھا مشورہ دے رہا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، لیکن حقیقت میں وہ خیر خواہ نہیں ہوتے۔ شیطان نے بھی یہی کہا تھا حضرت آدم اور حضرت حوا کو، انی لکما لمن الناصحین، میں تم لوگوں کا بہت بڑا خیر خواہ ہوں، تمہاری اچھائی چاہتا ہوں، تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اور قسم بھی کھائی، وقاسمہما، اللہ کی قسم میں تم لوگوں کا خیر خواہ ہوں۔ تو یہ قسمیں کھا لینا، خیر خواہی کا ڈھونگ رچنا، یہ اچھائی نہیں ہوتی ہے۔ لوگ اسی بنیاد کے پر گمراہی کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ نے شعور عطا کیا، اس کا صحیح استعمال کیجیے گا۔ تو یہ للذین استکبروا، جو دنیا میں بڑائی کے طلبکار تھے، ان کو بڑا مانا جائے، بڑا سمجھا جائے، ان سے کہیں گے کہ انا کنا لکم تبعا، ہم تو تمہارے تابع تھے، تمہارے کہے کے مطابق چلتے تھے، تم جیسا مشورہ دیتے تھے اس کے مطابق کام کرتے تھے۔ کیا بات ہے؟ فہل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ، کیا تم ہمیں آج اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہو؟ ہے تمہارے اندر اتنی قابلیت؟ اصل چیز یہ ہے، ایسی بات، ایسی نصیحت، ایسا مشورہ جو آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے، یہ اہمیت رکھتا ہے، وہ نہیں جو آپ کو کسی فتنے کے اندر، کسی مشکل کے اندر یا کسی مکاری کے اندر داخل کرے۔ نہیں، ایسے مشورے دراصل خیانت ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ جن لوگوں سے طلب کیا جاتا ہے کسی معاملے کے اندر، اس کے بارے میں کیا کہا؟ المستشار الامین، جس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے، امانت داری اس کے اندر ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ خیانت نہ کرے۔ یہ نہیں کہ کسی کو کاٹنے کے لیے، کسی کو پچھاڑنے کے لیے، ٹانگ اڑانے کے لیے، معاملات خراب کرنے کے لیے مشورہ دے، نہیں، مشورے کے اندر امانت داری ہونا چاہیے، خیر خواہی ہونا چاہیے۔ نبی بھی اپنی امت کو کیا کہتا ہے؟ انی لکم ناصح امین، میں تم لوگوں کا خیر خواہ ہوں اور امانت دار ہوں، بالکل امانت داری کے ساتھ، بغیر کسی قسم کی خیانت کے تم لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہوں۔ یہ رسول کی صفت ہے اور یہی اہل ایمان کی صفت ہونا چاہیے۔
تو یہ کہیں گے کہ کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچا سکتے ہو؟ تو کہیں گے لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیا ہوتا تو ہم تمہیں بھی ہدایت دیتے۔ یعنی اس وقت بھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کریں گے، غلطی نعوذ باللہ اللہ کے اوپر ڈال رہے۔ اللہ نے ہم کو نہیں جب سمجھ دی تھی تو کیا کرتے؟ اپنی غلطی اپنی خطا تسلیم کرنے کے بجائے کہ میں نے غلط مشورہ دیا، میری رائے غلط تھی، میری سوچ غلط تھی، نہیں کہیں گے اللہ نے ہم کو توفیق نہیں دی اس لیے نہیں کر پائے۔ الزام نعوذ باللہ اللہ کو دیا جا رہا ہے۔ اللہ نے ہم کو صحیح اور غلط دونوں چیزیں عطا کی، اگر ہے تو امانت داری کے ساتھ لوگوں کے ساتھ۔ اب یہی معاملہ علماء اور دیگر سارے لوگ دین کے معاملے میں اگر ہدایت لی جا رہی ہے تو آپ کا کام ہے کہ صحیح طور کے پر لوگوں کو دلائل فراہم کرے، مسلک کے اعتبار سے نہیں کہ ہمارے مسلک کے یہاں پر یہ ہے، اس بنیاد کے پر ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے، اس کو ماننا ہوگا۔ کتنا آسان مسئلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نماز فجر کی 2 سنت نہیں پڑھ پائے، انہوں نے نماز فجر کے بعد ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کرنے کے بعد پوچھا کہ کیا فجر کی نماز 4 رکعت ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مسئلہ یہ تھا کہ میں نماز فجر کی 2 رکعتیں پہلے نہیں ادا کر پایا تھا، سنت مؤکدہ، اس لیے اس کو ادا کر رہا ہوں۔ آپ خاموش تھے، کوئی اعتراض، کسی بھی قسموں کی نکتہ چینی یا اس کے غلط ہونے کے بارے میں نہیں کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ عمل صحیح تھا، اگر غلط ہوتا تو آپ اس کو کہتے کہ تمہیں آئندہ ایسا نہیں کرنا ہے۔ اب یہاں مسلک کے نام کے پر کہتے ہیں نہیں، اگر کسی کی نماز سنت مؤکدہ چھوٹ گئی ہے تو اب وہ سورج کے نکلنے کے بعد پڑھے گا۔ کون سی حدیث؟ کس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں یہ تمہارا مسلک ہے، نبی کی حدیث نہیں۔ نبی کی حدیث جو آپ کے سامنے عمل کیا گیا، جس پر آپ نے خاموشی اختیار کی، اس لیے کہ کسی معاملے کے پر سکوت اختیار کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عمل کے صحیح ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ آپ نے سکوت اختیار کیا، اس کو ماننا ہوگا۔ لیکن مسلک کے نام کے پر لوگ کہتے ہیں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پتہ نہیں کتنی حدیثوں کو ٹکرا دیں گے۔ مسلم کی واضح روایت اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب فرض نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو سوائے فرض نماز کے کوئی نماز نہیں، توڑ دینا چاہیے نماز کو۔ اگر ہم سنت ادا کر رہے ہیں، نفل ادا کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ نے کہا کہ فرض کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، اقامت ہو چکی ہو۔ لیکن لوگ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ مسلک کے اندر یہ کہ تشہد کے اندر بھی اگر ہمیں امید ہو کہ تشہد مل جائے تو ہمیں 2 رکعت پڑھ لینا چاہیے۔ عام طور سے آپ دیکھیے نماز فجر کے وقت امام اپنی نماز پڑھا رہا ہے، کچھ لوگ پیچھے نماز ادا کرتے رہتے۔ مخالفت نبی کی حدیث کی کھلی ہوئی مخالفت کس بنیاد پر کی جا رہی ہے؟ مسلک کی بنیاد پر، کوئی حدیث کی بنیاد پر نہیں، مسلک کی بنیاد کے پر۔ تو قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ان کے فالوور تھے، ان کی بات کو مانتے تھے، ان کے فتووں کو تسلیم کرتے، جو یہ کہہ دیتے تھے اس کے پیچھے چلنے لگتے تھے، یہ قیامت کے دن کہیں گے کہ کیا تم ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہو؟ تو یہ کیا کہیں گے؟ اللہ نے ہم کو ہدایت دی ہوتی تم کو دیتے۔ یعنی ڈھکے چھپے لفظوں میں کہہ رہے کہ ہم بھی ہدایت پر نہیں تھے تو تمہیں کہاں سے ہدایت دیتے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اپنی خطا اور غلطی تسلیم نہیں کریں گے، تسلیم بھی کر رہے ہیں چور دروازے سے، واضح طور پر نہیں۔ اب وہ کہیں گے سواء علینا، ہمارے لیے برابر ہے، اجزعنا ام صبرنا، چاہے ہم چیخیں چلائیں یا صبر کریں۔ اس لیے کہ وہاں نہ صبر کام آئے گا۔ صبر کیسے ہوگا؟ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جہنم میں جا کر کیا صبر کریں گے، آپ صبر کا موقع ہی نہیں ہے، وہ صرف سزا ہے۔ کیسے صبر کریں گے آپ؟ صبر کا موقع مرحلہ ہی نہیں ہے، وہ صرف سزا ہے اور صرف بدترین زندگی ہے۔ اس کے بارے میں سوچنا ہی نہیں کہ صبر کریں گے تو معاملہ حل ہو جائے گا۔ جیسا کہ دنیا میں انسان اگر مشکلات کا یا کسی کی طرف سے تکالیف کا شکار ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں صبر کرو، کب تک چلے گا؟ کچھ دن تک چلے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو جہنم کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ صبر کرنے کے بعد دنیاوی مشکلات اور پریشانیوں کی طرح ختم ہو جائے، وہ ختم ہونے والا نہیں۔ چیخو چلاؤ صبر کرو، کچھ نہیں ہوگا، اس میں گرفتار رہنا ہے۔ آگے قرآن نے ایک پروگرام جو جہنم میں ہوگا اس کا تذکرہ کیا۔ جہنم میں بھی پروگرام ہوگا،
خطیب کون ہوگا؟ ابلیس ہوگا، اور جتنے اس کے فالوور تھے وہ سب اس پروگرام کو اٹینڈ کریں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے وقال الشیطان، کہ جب کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا، اب وہ تقریر کر رہا ہے، اس کی تقریر قرآن مجید نے نقل کی ہے۔ ابلیس کہے گا، شیطان یعنی ابلیس، اس لیے کہ وہیں سے ساری برائیوں کی ابتدا ہوئی، اسی نے سارے لوگوں کو گمراہ کیا، اور اسی کے چیلوں کی بنیاد کے پر دنیا کے دیگر لوگوں کو گمراہ کیا گیا۔ تو یہ کیا تقریر کرتے ہوئے کہے گا؟ اللہ نے تو تمہیں سچا وعدہ کیا تھا، اللہ کا وعدہ قرآن میں ہے، رسولوں کی زبانی ہم تک پہنچا ہوا، اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ بالکل صاف ہے۔ یہ بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ اللہ کا حق بندوں پر اور بندوں کا حق اللہ پر، یہ دو اہم سوال ہے، لوگ جواب نہیں دے پائیں گے۔ اگر ہم یہ سوال کریں اللہ کا حق بندوں پر یعنی جو بندے کرے کیا ہے، یہی سوال حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، بخاری وغیرہ کی مشہور بات ہے۔ کہا کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کا رسول آپ بہتر جانتے ہیں۔ کہا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے صرف اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، یہ اللہ کا حق بندوں پر ہے، بندوں کو یہ کام کرنا ہے۔ عبادت نام کی جتنی چیزیں ہیں وہ صرف اللہ کے لیے، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل سے سوال کیا تو کہا کہ اللہ کا رسول آپ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا اللہ کا بندوں کا اللہ پر یہ حق نکلتا ہے کہ وہ ہر اس شخص کو جہنم سے نجات دے جس نے اس کے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ وہی چیزیں جو یہاں بیان کر رہا ہے، اللہ کا وعدہ ہے یہ، اگر ہم شرک نہیں کریں گے اللہ ہم کو جنت دے گا، اور تم جہنم میں پہنچے اس کا مطلب تم لوگوں نے اللہ کا وعدہ سچا نہیں مانا، توحید پر قائم نہیں رہے، اسی کے نتیجے میں تم لوگوں کو آج جہنم کا شکار کیا گیا، جہنم کا ایندھن بنایا گیا ہے۔ اور میں نے تو تم سے جو وعدے کیے تھے اس کا خلاف کیا، بہت سبز باغ دکھایا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک گمراہ کرتا رہے گا، قسم کھائے گا، اللہ کی قسم انی لکم لمن الناصحین، میں تم لوگوں کا خیر خواہ ہوں، تمہارا بھلا چاہتا ہوں، تمہارے اچھے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ یہی کہتا ہے، حالانکہ اس میں اچھائیاں نہیں ہوتی ہیں، صرف مزین کیا جاتا ہے، باتوں کو ملمہ سازی کی جاتی ہے۔ تو جو بھی میں نے تم لوگوں سے وعدہ کیا تھا سب اس کے خلاف۔ اب یہاں مزارات، شرکے کے جتنے اڈے، سب جگہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ شیطان کے اسی جھوٹے وعدے کے پیچھے پڑے ہیں کہ یہ پیر، یہ ولی، یہ قبر والا، فلاں امام یہ ہمیں نجات دے گا، جبکہ نجات سوائے اللہ کے کسی سے ملنے والی نہیں ہے۔ لا ملجا منک الا الیہ، صرف اللہ کی طرف پناہ گاہ ہے، باقی سب بے معنی ہے۔ تو اس کا وعدہ جھوٹا ہے، ثابت ہو رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ جھوٹے وعدے کر رہا ہے، لیکن لوگ آج اللہ کو چھوڑ کر قبروں کے پر، مزاروں کے پر جا کر اس جھوٹے وعدے کے طور کے پر برابر غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ان لوگوں سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں، جبکہ وہ جھوٹا وعدہ ہے۔ وہ کہے گا، اور پھر میرا تم پر کوئی دباؤ تو تھا ہی نہیں، آج تک تو ہم نے دیکھا نہیں۔ صحیح کہہ رہا وہ، شیطان کا کسی کے پر دباؤ نہیں ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری ٹانگ کھینچ کر یا ہاتھ پکڑ کر شرک کراتا ہے، نہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ خود کہہ رہا ہے، ہاں میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری مان لی، میں نے وسوسہ ڈالا تم لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر، اس چیز کے بارے میں، شرک کے بارے میں، بدعت کے بارے میں، گناہوں کے بارے میں صرف تحریک دی، وسوسہ ڈالا، میں نے کسی کا ہاتھ پکڑ کر کسی گناہ یا شرک تک لے کر نہیں گیا، تم نے اپنے اختیار، اپنی مرضی سے سب کچھ کیا ہے، بس تم مجھے الزام نہ لگاؤ بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو، میں نے صرف وسوسہ ڈالا اور تم لوگوں نے کام کیا، تو اصل مجرم تم ہو، مجھے ملامت نہ کرو، نہ میں تمہارا فریاد رس اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے، کوئی کسی کے بارے میں شکایت کرے کوئی کام آنے والے نہیں ہے، میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک مانتے رہے۔ ابلیس انکار کرے گا، وہ کہے گا میں نہیں مانتا،
کہ تم لوگوں نے اللہ کا شریک مجھ کو بنایا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ لوگ ابلیس کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ قبر، یہ مزار، یہ بت حقیقت میں ابلیس کی عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابلیس کے کہنے اور اسی کی خیانت اور اسی کے وسوسے کی بنیاد کے پر انسان شرک کے راستے کے پر جاتا ہے۔ تو اصل میں مجرم کون ہے؟ آج تک تو کسی نے شیطان کو دیکھا ہی نہیں نہ کوئی شیطان ظاہری روپ میں آ کر اس کو کہتا ہے کہ یہ کام کر، یا شرک اور بدعت اس طرح یا کسی گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ انسان سب اپنی مرضی اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ تو ظاہر میں شیطان آپ کو کہیں دکھائی نہیں دے گا، حالانکہ حقیقت میں وہی ہے، محرک وہی ہے، وسوسہ ڈالنے والا یا اس طرح کے خرافاتی بدعتی اور شرکیہ لوگوں کو پیدا کرنے والا، جو لوگوں کو شرک کی طرف دعوت دے، بدعت کی طرف دعوت دے، یہ سارے اس کے ہرکارے ہیں، اس کے نمائندے ہیں۔ اصل میں محرک یہی ہے اور اسی کی عبادت ہو رہی ہے، اس لیے کہ اصل میں ان ساری چیزوں کی بنیاد ڈالنے والا شیطان ابلیس تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی بخاری کی کہ شرک کی ابتدا کیسے ہوئی، اس میں یہی بتایا گیا شیطان نے پہل ان لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر وسوسہ ڈالا کہ یہ تمہارے بہت عبادت گزار لوگ تھے، ان لوگوں کی تصاویر اپنے گھروں میں چوراہوں کے پر بنا کر رکھو یادگار کے طور پر۔ اور اس کے بعد جب یہ نسل گزر گئی، دھیرے دھیرے یہی تقدیس اور ان لوگوں کی عزت و تحریم شرک کے اندر تبدیل ہو گئی، وہ ان کی عبادت کرنے لگے اور نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کو چھوڑ کر انہی کو اصل مان لیا گیا۔ تو ابتدا کرنے والا، بنیاد ڈالنے والا، تحریک دینے والا شیطان، گرچہ وہ سامنے نہیں ہے لیکن حقیقت میں وہ موجود ہے اور اسی کے کہے کے پر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کہے گا یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں اس کی تقریر ختم ہو گئی۔ وہ کہے گا کہ تم مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک مانتے تھے، میں ایسا نہیں مانتا۔ اس کے کہنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا کام تھا، جیسا کہ اس نے کہا میں نے تو تم لوگوں کو صرف وسوسہ ڈالا، تم لوگوں کو کہا، تم اپنے اختیار سے ان ساری چیزوں کو کیا۔ تو اس اعتبار سے وہ بات بھی صحیح ہے کہ جتنے لوگوں نے شرک کیا، بدعت کیا اپنے اختیارات سے، اور جن نیک لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر اس نے وسوسہ ڈالا وہ گمراہ نہیں ہوئے اور شرک کے راستے کے پر نہیں ہے۔ اس کا مطلب کہ ان لوگوں نے اپنے اختیار کا صحیح فائدہ اٹھایا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے اختیار، اپنی مرضی سے صحیح راستہ سنا، صراط مستقیم پر رہے۔ شیطان ان لوگوں سے کہیں زیادہ محنت ان لوگوں کے پر کرتا ہے جو صحیح راستے کے پر ہو، اس لیے کہ جو گمراہ ہو چکے اس کے پر ان کو کیوں محنت کرنا ہے، وہ تو گمراہ ہے، ان لوگوں کے پر کیوں محنت کرے گا؟ محنت ان لوگوں پر کرتا ہے جو صراط مستقیم پر ہے، صحیح راستے کے پر ہے۔ قرآن کا ایک عام اصول ہے کہ جہاں وہ جہنم کا تذکرہ کرتا ہے اس کے فوراً بعد جنت کا، جنت کے فوراً بعد جہنم کا، تو یہاں پر بھی جہنمیوں کے فوری بعد اہل جنت کا تذکرہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، جہاں انہیں ہمیشگی ہوگی اپنے رب کے حکم سے، جہاں ان کا خیر مقدم سلام سے ہوگا۔ جنت میں داخل کرتے اور جنت کو بھی دار السلام کہا گیا ہے کہ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں دار السلام کی طرف بلاتا ہے۔ جنت کا ایک نام دار السلام ہے، سلامتی والا گھر، جہاں سلامتی ہے ہر قسم کے شرور سے، ہر قسم کے فتنوں سے، ہر قسم کی آزمائشوں، مشکلات اور مصائب سے کوئی چیز نہیں ہوگی۔ انسان دنیا میں جس بھی تکلیف یا جس طرح کی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، ان تمام قسموں کی مشکلات اور پریشانیوں سے آزاد فضا ہوگی، گھر ہوگا، وہ دار السلام ہے، ہر قسم کی سلامتی۔ آگے قرآن مجید جن چیزوں کو بیان کر رہا ہے اس کا تعلق کلمہ توحید سے ہے۔ اللہ نے بیان کیا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان کی؟ کلمہ طیبہ، سب سے پاکیزہ کلام۔ کلمہ طیبہ کا مطلب سب سے پاکیزہ کلام۔ کلمہ توحید بھی اسی کو کہا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب سے پاکیزہ کلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت ہے بخاری اور مسلم کی کہ ایمان کی 60 یا 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، تو سب سے اعلیٰ ترین، سب سے بلند شاخ
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار ہے۔ یہ سب سے اعلیٰ ترین ایمان کی شاخ ہے، اسی کو یہاں کلمہ طیبہ کہا گیا ہے۔ اس کی مثال کیسے؟ مثل ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑیں مضبوط ہیں، جس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہے تو کتنا بھی آندھی طوفان یا اوپر سے اس کو ہلانے کی کوشش کی جائے وہ ہلتا نہیں ہے، اپنی جگہ سے اکھڑتا نہیں ہے۔ جس کی ٹہنیاں آسمان میں ہے، اس قدر بلندی پر، یعنی ہر قسم کی آلائش اور فضائی آلودگیوں سے بالکل پاک و صاف، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنے پھل لاتا ہے، یعنی اس کا ثمرہ، اس کا پھل مسلسل جاری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ موسم کی طرح کسی موسم میں آیا کسی موسم میں نہیں آیا۔ اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثال بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ قرآن میں جگہ جگہ کے پر مثالیں ملے گی، احادیث میں بھی یہ مثالیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ بخاری کی ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مثال بیان کی، سوال کیا کہ بتاؤ کون سا ایسا درخت ہے جو مومن کی طرح ہے، یعنی جس کی مثال بالکل مومن کی طرح ہے۔ صحابہ اپنے خیالات جنگلات، بیابان یا درختوں کے بارے میں سوچنے لگ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن بڑے بڑے صحابہ بیٹھے تھے، حضرت ابو بکر صدیق ہے، عمر فاروق ہے، اور بھی بہت بڑے بڑے صحابہ تھے، تو میں نے نہیں کہا ان لوگوں کا لحاظ کر کے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی بھی حصہ ضائع نہیں ہوتا اور وہ برباد نہیں ہوتا، بے حیثیت نہیں رہتا، بے مقصد نہیں رہتا۔ اس کے پتے چھتوں کے پر استعمال کیے جاتے ہیں، تنوں کو کاٹ کر ستون استعمال کیا جاتا ہے، لکڑیاں جلانے میں استعمال کی جاتی ہے، اس کا پھل غذا کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، پھل کے طور پر بھی۔ عجیب و غریب قسموں کی بات ہے، کھجور یہ بطور پھل کے بھی استعمال ہوتا ہے اور غذا کے بھی، جبکہ اگر آپ کوئی اور پھل کھا رہے ہیں، مثال کے طور پر انگور ہے، تربوز وغیرہ ہے، تو یہ صرف یہ پھل کا کام دیں گے، غذا کا کام نہیں دیں گے۔ لیکن کھجور کے اندر دونوں خاصیتیں، یہ پھل کا کام بھی دیتا ہے اور غذا کا بھی۔ عرب کے بہت سارے لوگ، ٹھیک ہے آج اللہ تعالیٰ نے نواز دیا، لیکن پرانے زمانے میں کیا تھا، اسی چیز کو استعمال کرتے تھے غذا کے طور پر، اور اس کی گٹھلیاں، اس کی جو گٹھلیاں نکلتی ہیں یہ بکریوں کے، اونٹ وغیرہ کے کھانے کے استعمال میں آتی ہے، کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی۔ یہی معاملہ دراصل مومن کا ہے کہ وہ ہر اعتبار سے لوگوں کو صرف فائدہ پہنچاتا ہے، نقصان نہیں پہنچاتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے بعد میں اپنے والد عمر سے کہا کہ یہ میرے دل میں آیا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے آپ لوگوں کے احترام میں اس کا جواب نہیں دیا۔ عمر فاروق نے کہا کہ بیٹے اگر تو اس کا جواب دے دیتا تو میرے لیے بہت خوشی کی بات تھی، اس لیے کہ سارے صحابہ موجود ہیں، ان لوگوں نے جواب نہیں دیا، میرا بیٹا جواب دے، یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات تھی۔ اس سے بہت سارے مسائل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نکالے ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ علموں کے بارے میں جھجکنا نہیں چاہیے، شرمانا نہیں چاہیے، اگر کوئی سوال اس طریقے کا اس کا جواب دینا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ عمر چھوٹی ہے یا کچھ ہے، جواب دینا چاہیے۔ اور علم اور تعلیم کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ سوالات کیے جائیں، سوال کے ذریعے لوگ ذہنی طور سے بیدار ہو جاتے، اس کے بعد اس کا جواب دیا جائے۔ تمثیلات، مثالیں ہیں، اگی اس کی بہت ساری باتیں اور بھی ضمن کی ہیں، جیسا کہ قرآن مجید نے اس کے مقابلے میں کلمہ خبیثہ، برا کلمہ جو شرک سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کی مثال دی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، انشاءاللہ اس کی جو تفاصیل ہے وہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جو شعور عطا کیا ہے، ایمان کی آگہی، ہمیں اس کے اعتبار سے صحیح راستہ جو صراط مستقیم پہ اس پر چلنے اور اسی کے پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اسی پر زندگی کا خاتمہ کرے، ہر قسم کے شرور اور فتن، مشکلات اور آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرمائے، شرک و بدعت، خرافات اور دیگر تمام معصیات سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔